یہ ارض مقدس ہے، مدینے کی زمین ہے، یہ ارض مقدس ہے، مدینے کی زمین ہے، ارے جنت بھی یہیں، وارث جنت بھی یہیں ہے، دنیا کا عقیدہ ہے اور میرا بھی یقین ہے، ارے جو ذات ہے مدینے میں کہیں اور نہیں ہے۔ وڈالہ والو، ایک ہندو کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہر جگہ موجود کوئی پیر نہیں، ہر جگہ موجود کوئی گدی نشین نہیں، ہر جگہ موجود کوئی لمبے بالوں والا نہیں، ہر جگہ موجود کوئی جبے کبے والا نہیں، بلکہ ہر جگہ موجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ ہماری جبین کس کے آگے جھکنی چاہیے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ شیر، جس شیر نے اس ہندو کے دل کی دنیا کو بدل دیا وہ دینے لگا ہوں۔ فرمایا کہ ہے نام محمد سے مجھے حسن عقیدت، ہے نام محمد سے مجھے حسن عقیدت، اب کفر میرا کفر نہیں حاصل دین ہے۔ بس جب یہ شعر کہا کیلاش چندر نے، کہنے لگا کہ مسلمانوں مجھے مبارکباد دیجئے نا، میں تو آپ کے نبی کی تعریف لکھنے بیٹھا تھا، اللہ نے میری تقدیر کو جگا دیا۔ دونوں ہاتھ بلند کر لیے اس ہندو شاعر نے اور اپنی زبان سے پڑھنے لگا، کہنے لگا کہ لا الہ، گونج پڑ جائے، گونج پڑ جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وڈالہ والو، اللہ کو گواہ بنا کر مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی توحید کا اقرار کیجئے۔ میں ایمان سے کہتا ہوں یہ زبان سے نکلا ہوا کلمہ کل ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ بلند آواز سے لا الہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا فرمایا شاعر مشرق علامہ اقبال نے؟ فرمایا کہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ۔ ایک منٹ ٹھہریے، جس طرح کی آواز آنی چاہیے تھی نا، جو آواز آنی چاہیے تھی وہ نہیں آ رہی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آج ساری شرموں کو اتار دیجئے اور اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند کیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، کسی کی بغل میں برادری کا بت، کسی کی بغل میں چودراہٹ کا بت، کسی کی بغل میں علاقے کا بت۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ، لا الہ الا اللہ،